مغرب البحر ورزقناہم من الطیبات، ہم نے اولاد آدم کو عزتوں سے نوازا ہے، کرامتیں عطا کی ہے، انہیں زمین پر بھی اٹھایا ہے اور پانی پر بھی اٹھایا ہے، یہ ایک عزت ہے۔ دوسری عزت کیا ہے؟ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انہیں طیب رزق عطا کیا ہے۔ اب پتہ نہیں چلتا کیسے سنیں گے، لیکن آیت کے حوالے سے بولوں گا، اپنی طرف سے خطابت کا کوئی جملہ نہیں ہوگا۔ پروردگار نے کیا کہا کہ ہم نے طیب رزق عطا کیا ہے، یعنی رزق کسب حلال عزتوں کا سبب ہے، اور حرام کمانا یہ ذلتوں کا سبب ہے۔ حلال کمانا یہ عزتوں کا سبب ہے، کسب رزق حرام یہ ذلتوں کا سبب ہے۔ پروردگار نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے، جب تک چاہیں گے عزتیں عطا کریں گے۔ اب مجھے یہاں تک لانا تھا، چونکہ میری مجلس کا موضوع ہی میں اب تک کمیلی منزلوں میں تھا، اب کمیلی منزلوں سے باہر آتا ہوں، اور اب میں یہاں سے اپنے موضوع کی بنیاد آپ تک پہنچاؤں۔ پروردگار نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے اولاد آدم کو عزتوں سے نوازا ہے اور انہیں خشکی پر بھی چلایا، پانی پر بھی چلایا، اور انہیں طیب رزق عطا کیا ہے، پاکیزہ رزق عطا کیا ہے۔ یعنی پروردگار نے قرآن مجید میں طیب کی اہمیت بتائی ہے کہ طیب کی اہمیت تمہاری زندگی میں کتنا ضروری ہے۔ کیا پروردگار اسی آیت میں بتائے گا کہ نہیں دوسری جگہ بھی ذکر ہے؟ آیت سنتے چلے جائیے گا، میرا حوصلہ بڑھاتے چلے جائیے گا۔ دوسری جگہ پروردگار نے کیا کہا؟ دوسری جگہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس کولوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں زمین پہ جو کچھ بھی کھانے کی چیزیں ہیں کھاؤ، لیکن اتنا دیکھ لینا کہ وہ حلال ہو اور طیب ہو۔ یہ دعوت نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے۔ کیا مطلب؟ جو کچھ بھی چیزیں ہیں وہ کھاؤ، لیکن دیکھ لینا وہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ یہاں پروردگار عالم نے طیب کا لفظ استعمال کیا۔ اب دوسری جگہ کیا کہا؟ اب یہاں پر لوگوں سے خطاب ہے، اب مومنین سے خطاب کر رہا ہے۔ ذمہ داری مومنین کی چونکہ زیادہ ہے، اس لیے دائرے کو بڑھا کر مومنین سے بات کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، اے ایمان والو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، لیکن وہ مال کے جو طیب ہو اور تمہیں پسند ہو۔ کتنی دیر بات ہوگی، قرآن سے ہوگی، سنتے چلے آئیے گا۔ کیا مطلب؟ اب طیب کے معنی لکھتے چلے آئیے گا۔ طیب کے معنی پروردگار نے رزق رکھے کہ پاکیزہ طیب رزق حاصل کرو، یعنی اب پروردگار بتا رہا ہے کہ طیب کے ایک معنی پاک ہے۔ جب علماء نے طیب کے معنی لکھے اور انہوں نے ڈکشنری میں لغت میں جب طیب کے معنی لکھنے شروع کیے تو انہوں نے لکھا کہ طیب کے معنی خوشبودار بھی ہے۔ اب یاد کرنا آپ کا نام میں پڑھتا چلا جاؤں گا۔ کیا مطلب؟ طیب کے معنی پاک، طیب کے معنی خوشبودار، اور اس آیت سے کیا؟ طیب کے معنی پسندیدہ۔ اللہ نے کیا کہا؟ وہ مال خرچ کرو کہ تمہیں پسند ہو۔ ایسا نہیں ہے جسے اپنے لیے پسند نہیں کر رہے اسے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ ایسا بھی ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں دے دیا، وہ مال جو تمہیں پسند ہو۔ تو اب طیب کے معنی لکھتے چلے جائیے گا۔ اور پروردگار کہاں کہہ رہا ہے؟ ایک جگہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں، جہاں جناب زکریا دعا کر رہے ہیں۔ جناب زکریا کیا دعا کر رہے ہیں؟ جناب زکریا کہہ رہے ہیں قال هب لي من لدنك ذرية طیبة، اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ بیٹا عطا کر۔ یعنی رزق طیب، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو طیب، اولاد مانگی گئی طیب۔ اس کا مطلب یہ طیب کے معنی پاک، طیب کے معنی خوشبودار، طیب کے معنی پسندیدہ، طیب اولاد۔ اور کہیں بھی زندگی میں ضرورت ہے طیب کی کا، کیوں نہیں؟ اب پروردگار نے کہا الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے دی ہے، اور اس شجرہ طیبہ کی پہچان یہ ہے، اس شجرہ طیبہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کی جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے، اس کی
زندگی میں کوئی ایسا درخت دیکھا ہے کہ جس کی جڑ زمین کو شاخ آسمان؟ ظاہری نگاہوں سے تو نظر نہیں آ سکتا بھائی، ظاہری نگاہوں سے تو نظر نہیں آ سکتا. میں نے اس لیے سوال کیا چونکہ بزرگ افراد بیٹھے، مجھے انصاف سے بتائیں کوئی ایسا درخت دیکھا ہے کہ جس کی جڑ زمین میں ہو، شاخ آسمان میں ہو؟ کوئی درخت نہیں ہے. اگر نہ دکھے تو آؤ عقیدت کی نگاہ سے میں دکھاتا ہوں. خانہ کعبہ کے اندر مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کر پیغمبر اسلام لے کے گئے، یا علی بتوں کو توڑنا ہے، بتوں کو صاف کرنا ہے، بتوں کی صفائی کرنی ہے. کرنا کیا ہے؟ بت صاف کرنے. تو اب مولا کائنات جھکیں گے یا رسول اللہ جھکیں گے؟ جھکے بت رکھے بلندی پر. تو ہونا کیا چاہیے بھائی؟ چھوٹا جھکے گا. ہوا بھی یہی کہ مولا کائنات نے اپنے کانوں کو جھکایا اور رسول اللہ نے اپنے قدم کو اٹھایا. جیسے ہی قدم اٹھایا فوراً جناب جبرائیل نازل ہو گئے. یا رسول اللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، علی کے دوست پر قدم رکھ دیجیے گا، لیکن پہلے دیکھ لیجیے گا علی ید اللہ ہے، علی جنب اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی عین اللہ ہے. اتنا سننا تھا پیغمبر نے قدم پیچھے ہٹائے. ایک جملہ کا یا علی پروگرام چینج ہو گیا. کبھی کبھی لہجے کی وجہ سنا کیجیے یا علی پروگرام چینج. اچھا اب کیا کرنا ہے یا رسول اللہ؟ کہ اب ہم جھکیں گے. آپ نے بھی دوست کا قدم رکھیے. اب تاریخ نے یہ منظر دیکھا کہ رسول نے اپنے کانوں کو جھکایا، علی نے اپنے قدم کو اٹھایا. بھول نہ جائیے گا شجرہ طیبہ جڑ زمین میں، شاخ آسمان میں دکھانے جا رہا ہوں. نبی نے اپنے شانوں کو جھکایا، علی نے اپنے قدم کو اٹھایا، نبی کے گوشت پر رکھا. اب جیسے ہی مولا کائنات نے بتوں کو توڑنا شروع کیا، رسول اللہ نے عجیب سوال کر لیا، یا علی این وصلتا، یا علی کہاں تک پہنچے؟ تو جیسا استاد کا سوال تھا ویسا ہی شاگرد کا جواب تھا. مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ اتنی بلندی پہ ہوں کہ ہاتھ بڑھاؤں آسمان کا زندہ باد سلامت رہے گا. اتنی بلندی پہ ہوں ہاتھ بڑھاؤ آسمان کا تارا توڑ لو. عقیدت کی دنیا میں کھڑے ہو کے ایک جملہ کہہ دو، یا اے میرے مولا، اے میرے آقا، جب اتنی بلندی پہ آ ہی گئے ہیں تو آج تارے کو توڑ لیجیے. جب نہیں مولا مسکرا کے جواب دے، یاد رکھ تارا وہ توڑے گا جس کا ہاتھ کبھی کبھی پہنچے. ہم لوگ ہیں جو ستارے کو اپنے دروازے کو بلا لیتے ہیں. کیا مطلب؟ اب گنتے چلے جائیے گا. طیب کے کیا معنی؟ اب آپ کو وہ شجر دکھائی دیا. رسول نے فرمایا، رسول کی حدیث مبارک ہے، رسول نے فرمایا انا اصلھا وعلی فرعھا، میں اس شجرہ طیبہ کی جڑ ہوں، علی اس کی شاخ ہے. اگر ظاہری آنکھوں سے نہ نظر آئے تو عقیدت کی نگاہوں سے دیکھ لینا کہ دیکھ لو شجرہ طیبہ، ارے جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان. پاک، طیب کے معنی خوشبودار، طیب کے معنی پسندیدہ، طیب اولاد. اس آیت سے ثابت ہوتا ہے طیب نبی، طیب امام. طیب نبی، طیب امام. اب اس کے بعد بھی کوئی ضرورت رہ گئی؟ ہاں کیوں نہیں رہ گئی؟ کیا مطلب؟ اب آیت سنیے گا. آیت عربی عبارت ہی آپ کو نہیں سنے دے گی. کیا عجیب آیت ہے اگر آپ نے غور کر لیا. طیب کے کیا معنی؟ کیا سارے طیب کے معنی ہو گئے؟ آیت سنیے گا. پروردگار نے کہا وَالطَّیِّبَاتُ
طیب معصوم، طیب نبی، طیب رزق. اے میرے اللہ، اب ایک آیت اور سن لیجیے. برباد یاد آ رہی ہے؟ آیت بہت لطف دے گی انشاءاللہ. کیا مطلب آیت کیا ہے؟ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ. آئے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ خبیث اور طیب الگ الگ ہو چکے ہیں. طیب اور خبیث کبھی برابر نہیں ہو سکتے. کیا الگ الگ ہے؟ ایک الگ راستے پر، دوسرا الگ راستے پر. اگر یہ طے کر لیا ہے زمانے میں کہ یقین خواصوں کا نتیجہ ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا. کبھی مت کہو کہ کربلا میں تو شہزادوں کی جنگ ہے، تو شہزادوں کی جنگ ہے. ارے یہ شجرہ خبیثہ کی ٹوٹی ہوئی شاخ ہے، دوسرا شجرہ طیبہ کا کھلتا ہوا گلاب. دوسرا شجرہ طیبہ کا کھلتا ہوا گلاب. دوسرا شجرہ طیبہ کا کھلتا ہوا گلاب. کبھی مقابلہ نہ کرنا. تو اب سوال تو یہ بنتا ہے کہ پروردگار قرآن مجید میں اتنا زور کیوں دے رہا ہے؟ طیب کھاؤ، طیب بیوی سے شادی کرو، طیب اولاد ہونی چاہیے، طیب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، سب کچھ طیب 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 طیب. اب طاقت سمیٹ لیجیے گا. ابھی تک میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، لیکن اب عمدہ جملہ اور مجلس کا پہلا جملہ موضوع کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. پروردگار طیب 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 پہ اتنا زور کیوں دے رہا ہے؟ کیا اس لیے دے رہا ہوں جیسا کھاؤ گے ویسا اثر ہوگا. بولنا پڑے گا. جیسا کھاؤ گے ویسا اثر ہوگا، جیسا کھاؤ گے ویسا اثر ہوگا. وہ جیسی غذا ہوگی ویسا اثر ہوگا. بالکل صحیح بات. اب یہ خالی خطابت کا جو ہے، بلکہ یہ اسلام کا نظریہ، اب یہ قرآن کا نظریہ اور یہ یونیورسل فیکٹ ہے. وکیل صاحب پوری دنیا نے اس کو تسلیم کیا ہے. جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی اس بات کو مانتا. اگر وہ نہ مانتا ہوتا تو ہمیشہ اجازت کھانے میں کبھی یہ دیکھ کے جو ناشتے خدا کو نہیں مانتا وہ بھی دیکھتا ہے کہ غذا طیب ہے یا پاک. اس لیے جو نہ کھانے والی چیز ہے اسے کبھی نہیں کھائے. صحیح بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر according to Islam, according to Sharia, according to universal fact, اگر یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے تو پھر یہ بات ماننا پڑے گی جیسا کھاؤ گے ویسا اثر ہوگا. بھائی جیسا کھاؤ گے مجھے شکوہ ہوگا کہ طاقت نہیں سمیٹی. طاقت سمیٹو. جیسا کھاؤ گے ویسا اثر ہوگا، جیسا کھاؤ گے ویسا اثر ہوگا. صاحب ہوتا کیا ہے؟ لیکن آپ ہی کی زبان میں جو میں نے سنا ہے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ لقمہ انسان کھاتا ہے، دہن میں لگتا ہے، دہن سے حلق میں جائے گا، حلق سے شکم میں جائے گا، شکم لہو بنائے گا، لہو اثر دکھائے گا. بہت آسانی سے پہنچایا ہے میں نے. آخری آدمی تک کیا لگا؟ بھائی لقمہ دہن میں جائے گا، دہن سے حلق میں جائے گا، حلق سے شکم میں جائے گا، شکم لہو بنائے گا، لہو اثر دکھائے گا. یہ میں تھوڑی نہ کہہ رہا ہوں، یہ تو میرے بزرگ بیٹھے ہیں یہ کہتے ہیں. جب ان سے کہا کہ گورنر فلاں صاحب ایسا کہہ رہے تھے، وہ ایسا کہہ رہے تھے، پلٹ کے کہتے ہیں ارے وہ نہیں بول رہا ہے، اس کا لہو بول رہا ہے. ہائے ہائے ہائے، وہ نہیں بول رہا ہے، اس کا لہو بول رہا ہے. وہ نہیں بول رہا ہے، اس کا لہو بول رہا ہے. اب پتہ نہیں کیسے سنے گا میرا مولا ہی مجمع. جملہ لائے گا نہ جائے. جیسا کھاؤ گے ویسا اثر ہوگا، جیسا کھاؤ گے ویسا اثر ہوگا. اگر یہ طے کر ہی لیا ہے تو آؤ لقمہ ہی پر فیصلہ کرتے ہیں. کتنے طیب لقمے تھے جو ابو طالب نے محمد کو کھلائے؟ بیٹی ہوئی فاطمہ جیسے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنی طرح یہ فیصلہ کر ہی لیا، اگر یہ فیصلہ کر ہی لیا دنیا میں کہ جیسا کھاؤ گے ویسا اثر ہوگا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کتنے طیب لقمے تھے جو ابو طالب نے پیغمبر کو کھلائے.
کیونکہ لہو کا اثر نسلوں میں سفر کرتا ہے. لہو کا اثر نسلوں تک جاتا ہے. کتنے طیب لقمے تھے کہ جس کا لہو بنا اور لہو نسلوں میں گیا. پیغمبر کے یہاں جو بیٹی پیدا ہوئی مرکز طہارت شہزادی عصمت خاتون جنت جملہ لائے نہ لائے. کتنے طیب لقمے تھے جو ابو طالب نے علی کو کھلائے. ارے بیٹے ہوئے جوانان جنت کے جنت کے سردار. کتنے طیب لقمے تھے, کتنے طیب لقمے تھے. جیسا کھاؤ گے ویسا اثر ہوگا. یہاں تک لانا تھا. اب چونکہ عقیدت مند مجمع بیٹھا ہے, شب بیداری کی مجلس ہے, جملہ رائے گا نہیں جانا چاہیے. کتنے طیب لقمے تھے جو ابو طالب نے پیغمبر کو کھلائے. بیٹی ہوئی فاطمہ جیسی. کتنے طیب لقمے تھے جو ابو طالب نے علی کو کھلائے. بیٹے ہوئے حسن اور حسین جیسے. ارے کتنا طیب شیر تھا جو ام المؤمنین نے عباس کو پلایا. کتنا طیب شیر تھا جو ام المؤمنین نے عباس کو پلایا. فاطمہ نے حسن اور حسین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے کہا عباس میرا بیٹا. کتنا طیب شیر تھا. یہ شیر ہی کا اثر تھا. یہ دودھ ہی کی تاثیر تھی. یہ دودھ ہی کی تاثیر تھی کہ دریا پر علم لے جانا یہ عباس کے خون کا اثر تھا. اور دریا پہ آج کا قبضہ کرنا یہ دودھ کا اثر ہے. یہ شیر کا اثر ہے. آج تک عباس کے شانے کٹ گئے. آپ مصائب کی کیفیت کی طرف جا رہے ہیں, لیکن آئیے میرے ساتھ آئیے. کیا مطلب کتنا طیب شیر تھا, کتنا طیب شیر تھا. اگر یہ بات طے کر لی گئی ہے کہ جیسا کھاؤ گے ویسا اثر ہوگا, جیسا کھاؤ گے ویسا اثر ہوگا, تو اب سنیے. جناب ابو طالب نے پیغمبر اسلام کو بھی پالا, مولا کائنات کو بھی پالا, دونوں کو پالا. اب سنیے گا, جب جناب ابو طالب کے طیب لقمے پیغمبر اسلام کے شکم تک پہنچے تو ان کا اثر یہ ہوا کہ جب کوئی حامی نہیں تھا تو وادی ابو قبیس سے پیغمبر کی آواز ٹکرا رہی تھی. کیا کہہ رہے تھے پیغمبر؟ یا بنی عبد المطلب قولوا لا الہ الا تفلحوا. اے عبد المطلب کے بیٹو لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ. اب طیب لقموں کا اثر دیکھیے گا, طیب لقموں کا اثر دیکھیے گا. بات بہت دور تک ہے. وادی ابو قبیس سے پیغمبر کی آواز ٹکرا رہی ہے, کوئی حامی و مددگار نہیں ہے. لیکن تاریخ نے لکھا کہ ابو طالب کا شریف خون 10 برس کا علی چودھری کا چاند بن کے اٹھا. اب آہستہ آہستہ باتیں کروں گا, اب آپ چاہے جیسے سنیے گا. کیا مطلب؟ ابو طالب کا شریف خون 10 برس کی عمر میں چودھری کا چاند بن کے اٹھا. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, میں آپ کی مدد کروں گا. رسول نے کیا کہا تھا؟ میرا وزیر کون بنے گا؟ مولا کائنات نے فرمایا میں آپ کا وزیر بنوں گا. اور یہ کہتے ہوئے مولا کائنات نے فرمایا اے بے آسرا نبوتوں کے منادی, اے بے بس رسالت کے بیانی, میں تیرے غموں میں برابر کا شریک رہوں گا, تیری مشکلوں کا ساتھی رہوں گا, تجھے کسی بھی محاذ پر تنہا نہیں چھوڑوں گا. یا رسول اللہ, اگر بجلیاں چمکیں گی تو مسکرا دوں گا, گھٹائیں سمٹیں گی تو رلا دوں گا, موجیں اٹھیں گی تو بٹھا دوں گا, فوجیں بڑھیں گی تو ہٹا دوں گا, تلواریں چلیں گی تو سینہ سپر بن جاؤں گا, تیر چلیں گے تو ڈھال بن جاؤں گا. یا رسول اللہ, گھبرانا نہیں, اس لیے کہ جب صلح ہوگی تو صاحب علم بن جاؤں گا, جب خیبر میں آؤں گا تو صاحب علم بن جاؤں گا, جب خیبر میں آؤں گا تو صاحب علم بن جاؤں گا. یاد رکھیے گا, سنتے چلے آئیے گا. خیبر میں آؤں گا تو صاحب علم بن جاؤں گا. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, ہر وقت ساتھ رہوں گا,
پیغمبر نے جب ذات علی کی طرف دیکھا اور ظاہری نگاہوں سے دیکھا تو کمزور جسم، نہیں جسہ، کمزور پنڈلیاں، آشو آلود آنکھیں، لیکن اب طاقت سمجھتے گا. لیکن جب نگاہ نبوت سے دیکھا، اب ظاہری میں محنت سے رائے نہیں لانا چاہیے. کیا مطلب؟ اب جب نگاہ نبوت سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ہاتھ خیبر کے در پہ نظر آئے، پیر جبریل کے پر پہ نظر آئے، تلوار مرحب کے سر پہ نظر آئے، علی کے قدم علم کا سمندر نظر آئے، علی کا ہاتھ لدنہ نظر آئے، علی کا سینہ علم کا سمندر نظر آئے، علی کی گفتار قرآن نظر آئے، علی کی رفتار کل ایمان نظر آئے. آج محمد اور علی بات نہیں کر رہے تھے، بلکہ پیغمبر کی زبانی صداقت بول رہی تھی، علی کی زبانی شجاعت بول رہی تھی. علی کی زبانی شجاعت بات کر رہی تھی اور پیغمبر کی زبانی صداقت بات کر رہی تھی. یا رسول اللہ، یہ طیب لقموں کا اثر تھا، یہ طیب لقموں کا اثر تھا. آئیے بات اور آگے بڑھاؤں، سنیے گا. یہ طیب لقموں کا اثر تھا. کیا مطلب؟ جیسا کھاؤ گے ویسا اثر ہوگا، جیسا کھاؤ گے ویسا اثر ہوگا. اگر پاکیزہ اور طیب کھاؤ گے تو اپنے مولا کے لیے زینت کا سبب بنو گے، مولا کے لیے زینت کا سبب بنو گے. اگر نجاستیں کھاؤ گے تو نجاستیں اگلو گے، ذلت کا سبب بنو گے. شاید یہی وجہ تھی کہ چھٹے مولا نے فرمایا کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا. اے ہمارے شیعوں، ہمارے لیے زینت کا سبب بننا، ذلت کا سبب نہ بننا. ہمارے لیے زینت کا سبب بننا، ذلت کا سبب نہ بننا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکیزہ رزق کھانا یہ زینت کا سبب ہے، اور رزق حرام کھانا یہ ذلت کا سبب ہے. اب سنتے چلے آئیے گا کیا کیا زینت ہے اور کیا کیا ذلت ہے، کیا کیا زینت ہے، کیا کیا ذلت ہے. تھک کے نہ سنیے گا، چونکہ ابھی تک میں نہیں تھکا ہوں. آپ کیوں تھک رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ اور آپ جب بھی مجلس میں بیٹھے اور اپنے مولا کا ذکر سنا کریں تو ہاتھوں کو بلند کر کے اس لیے بھی داد دیا کیجئے چونکہ ہم نے جس مولا کو لیا ہے وہ رسول کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے لیا ہے. جملہ کہہ دوں، مجلسی جملہ کہہ دوں، آپ حفاظت کر لیجیے گا. سنیے گا، ہم نے جسے بھی مانا ہے کھلے میدان سے مانا ہے، سقیفہ کے بند حجرے سے نہیں مانا. پیغمبر سے لے کر اور آخری تک ہم نے جسے مانا میدان سے مانا، حجرے سے نہیں مانا. اگر بات پیغمبر کی آ گئی ہے تو آپ پیغمبر کو سنیے. چونکہ یہاں پر ہمارے برادران مجلس میں شامل ہوتے ہیں اور اس مجلس میں اور خاص طور پہ جس میں ہمارے برادران اہل سنت اور برادران اہل تشیع شامل ہوتے ہیں، اس میں یقینی طور پر پہلے محمد سے لے کر آخری محمد تک ضرور جانا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا عقیدہ نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ امامت کے پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ہم یکجہتی کا ثبوت دیں. ہم انہیں امام مانے جنہیں رسول نے منوایا ہے. ہم انہیں امام مانے اگر بات رسول کی آئی ہے اور بات طیب کی چل رہی ہے تو سنیے. کتاب کا نام الدامۃ الصافی، اس میں خلقت نورانیہ کے عنوان سے ایک باب ہے. خلقت نورانیہ کے عنوان سے ایک باب ہے، اس میں یہ لکھا ہے. اب جہاں چاہیے گا پر متوجہ ہو کے سنیے گا، بہت کام کی بات ہے. کیا مطلب؟ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ پیغمبر کو اللہ نے جناب آدم کے خلق ہونے سے 4,24,000 سال پہلے خلق کیا. پیغمبر کا نور جناب آدم کے نور سے 4,24,000 سال پہلے خلق ہوا. جملہ کہتا چلوں، سنیے گا. ہمارے یہاں اسے رسول نہیں مانا جاتا کہ جو ولادت کے 40 سال بعد بنی. ہمارے یہاں اسے رسول مانا جاتا ہے جو جناب آدم سے لاکھوں برس پہلے بھی نبی تھا. کیا مطلب؟ اب سنیے گا، لگا کے سنیے گا. جناب پیغمبر اسلام فرماتے کہ اللہ نے میرے نور کو آدم کے نور سے 4,24,000 سال پہلے خلق کیا اور اس کے بعد اللہ نے 12 حجاب بنائے. کتنے؟ 12 حجاب بنائے. اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ حجاب کا اور محمد کا رشتہ کیا ہے. حجاب کا اور محمد کا رشتہ کیا ہے؟ کیا مطلب؟ جب
साल पहले जनाब आदम से पैगंबर इस्लाम के नूर को खल्क किया। उसके बाद 12 हिजाब बनाए। अब वो हिजाब कौन कौन से वो सुनिएगा। हिजाब कुदरत, हिजाब अजमत, हिजाब मन्नत, हिजाब रहमत, हिजाब सआदत, हिजाब करामत, हिजाब मंजरत, हिजाब हिदायत, हिजाब नबूवत, हिजाब रफ़त, हिजाब मशीयत, हिजाब शफ़ाअत। ये 12 हिजाब बनाए। रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क करने के बाद पहले हिजाब कुदरत में रखा। मेरा नूर हिजाब कुदरत से हिजाब अजमत में आया, हिजाब अजमत से हिजाब मन्नत में आया, हिजाब मन्नत से हिजाब रहमत में आया, हिजाब रहमत से हिजाब सआदत में आया, हिजाब सआदत से हिजाब करामत में आया, हिजाब करामत से हिजाब मंजरत में आया, हिजाब मंजरत से हिजाब हिदायत में आया, हिजाब हिदायत से हिजाब नबूवत में आया, हिजाब नबूवत से हिजाब रफ़त में आया, हिजाब रफ़त से हिजाब शफ़ाअत में आया, हिजाब शफ़ाअत से हिजाब मशीयत में आया। फिर उसके बाद अल्लाह ने नूर को बनाया। 4000 साल तक मेरा नूर नूर पे चमकता रहा। फिर अल्लाह ने 7 आसमानों को बनाया। 7000 साल तक मेरा नूर आसमानों की ज़ीनत रहा। फिर कहीं जाके अल्लाह ने उसके बाद कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। फिर उसके बाद क्या कहा? इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। मैं जमीन के लिए खलीफा बना। अब सुनते चले आइएगा सिलसिला, याद रह जाएगा कि हमारे यहाँ अक़ीदा रिसालत क्या है, हमारे यहाँ पैगंबर किसे कहा जाता है। सुनिएगा क्या मतलब साहब। मतलब ये है कि जब जनाब आदम को अल्लाह ने खल्क कर दिया, अब पैगंबर के नूर को अल्लाह ने जनाब आदम की पेशानी में रखा। जाग जाओ जवानों, तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ा रहा हूँ। अल्लाह ने जनाब आदम की पेशानी में पैगंबर का नूर रखा। ये नूर आदम से शीश में आया, शीश से अनूश में आया, अनूश से कीनान में आया, कीनान से महलाईल में आया, महलाईल से यारिद में आया, यारिद से इदरीस में आया, इदरीस से मनुशलक में आया, मनुशलक से नमक में आया, नमक से नूह में आया, नूह से शाम में आया, शाम से अल-फशर में आया, अल-फशर से शानुख में आया, शानुख से आमिर में आया, आमिर से फाद में आया, फैज से अरु में आया, फैज से अरु में आया, अरु से तारुख में आया, तारुख से इब्राहीम में आया, इब्राहीम से इस्माईल में आया, इस्माईल से अदनान में आया, अदनान से माद में आया, माद से निज़ार में आया। देखते हो कब तक खामोश बैठेंगे। अदनान से माद में आया, माद से निज़ार में आया, निज़ार से मुज़र में आया, मुज़र से इल्यास में आया, जियो मुज़र से इल्यास में आया, इल्यास से मुदरिका में आया, मुदरिका से हुज़ैमा में आया, हुज़ैमा से किनाना में आया, किनाना से मालिक में आया, मालिक से फैर में आया, फैर से गालिब में आया, गालिब से नबी में आया, नबी से काब में आया, काब से मर्रा में आया, मर्रा से किलाब में आया, किलाब से हुसैन में आया, हुसैन से अब्दुल मनाफ में आया, अब्दुल मनाफ से हाशिम में आया, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब में आया। अब इस नूर के टुकड़े हुए एक अब्दुल्ला में आया, एक अबू तालिब। अब इस नूर के टुकड़े हुए एक अब्दुल्ला में आया, एक अबू तालिब में आया। जो नूर अब्दुल्ला में आया वो मोहम्मद कहलाया। इस तरह से नहीं इंसाफ करो यार। क्या मतलब जो नूर अब्दुल्ला में आया वो मोहम्मद कहलाया, जो अबू तालिब में आया वो अली कहलाया। अब मुझे अगर शिया बैठे हैं शिया बन के सुनिएगा, सुन्नी बैठे हैं सुन्नी बन के सुनिएगा, लेकिन जुमले के साथ इंसाफ जरूर कीजिएगा। इसलिए कि मौलाए गदीर को सब मानते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ शिया ही हाथ उठा के दाते हैं। अहले सुन्नत का भी हक बनता है कि वो भी हाथ उठा के दाते अगर बात पहुंचे। क्या मतलब एक नूर अब्दुल्ला में आया, एक नूर अबू तालिब में आया। जो अब्दुल्ला में आया वो मोहम्मद कहलाया, जो अबू तालिब में आया वो अली कहलाया। याद रखो जवानों, मैंने अली से लेके आदम तक शजरा बाबा के बहल 18 सबर के इस सभ्यताई में इस ईमानदार के मिंबर से कहा है, अरे दुनिया जिसे अली के मुकाबले बनाती है उसके सच्चे बाप का नाम कान में बता के दिखा।
के अच्छे और सच्चे बाप का नाम है तो बता। अभी मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, तो आसिफ जलाल ने कहा, क्योंकि मजलिसों में शेर पढ़ने का आदि नहीं होता, लेकिन कभी कभी हमारी बात मजबूत हो जाए तो फिर शायर के साथ इंसाफ करना चाहिए। आसिफ जलाल ने क्या कहा? आसिफ जलाल कहते हैं, पूरा शजरा आपने सुना, एक एक नाम वो है जो अल्लाह ने रखा है। आसिफ जलाल ने कहा कि हमारे नाम भी परवरदिगार रखता है। भाई भाई ये शायर को दाद होगी, मुझे सिर्फ दुआ दे दीजिएगा। क्या मतलब? हमारे नाम भी परवरदिगार रखता है, हम अपने आप नहीं रखते अपने आप के नाम। आखिरी आदमी तक जाग के सुनिएगा, मैं मिसरे सुना रहा हूँ मजलिस में बैठे हुए तमाम मौलाइयों को जनाब फातिमा की दुआ के हिसाब में लेकर हैदर मौलाई आसिफ जलाल का मिसरा पहुंचा रहा है। नायका नहीं जाना चाहिए। क्या मतलब? हमारे नाम भी परवरदिगार रखता है, हम अपने आप नहीं रखते अपने आप के नाम। मैं अपना शजरा बताऊं तुझे अलग, तू मेरे कान में बतला दे अपने बाप का नाम। जैसा खाओगे वैसा असर। मैं तो अपने मौजूद कहूँ, जैसा खाओगे वैसा असर होगा, जैसा खाओगे वैसा असर होगा, जैसा खाओगे वैसा असर होगा, जैसी ग़िज़ा होगी वैसा ही असर होगा। बात और आसान कर दो, जैसी ग़िज़ा होगी वैसा ही बोलोगे। अगर बुजुर्गों ने तहारत के साथ लुक़मे खिलाए हैं तो ज़बान से इज्जतों के साथ कलाम करने के आदाब आएंगे। अगर कहीं न कहीं माजी में निजासतें खाई हैं तो किसी शरीफ आदमी को फकत गालियां ही दोगे, फकत शरीफों को गालियां ही दोगे। इसका मतलब ये, जैसा खाओगे वैसा असर होगा। अब अकीदत की दुनिया में लेके चलता हूँ, अपने हाथों को खोल कर अकीदत की कायनात में प्रवास करने के लिए तैयार हूँ। आप भी हाथों को खोल लीजिएगा, जुमला लाएगा ना जाए। क्या मतलब? एक मंजर देखा, याद रखना, जैसी ग़िज़ा होगी वैसा असर होगा, जैसा खाओगे वैसा बोलोगे, जैसा खाओगे वैसा असर होगा। मौलाए कायनात की विलादत हुई खाने काबा में, 3 दिन हो गए मौलाए कायनात ने आंखें नहीं खोली, ना कोई ग़िज़ा नहीं। 3 दिन के बाद जब पैगंबर पहुंचने के बाद मौलाए कायनात को आगोश में लिया, और आगोश में रहने के बाद जिस अली ने 3 दिन से आंखें नहीं खोली थी, अब उस अली ने फौरन पैगंबर की आगोश में आते ही आंखों को खोला। हजारों मजलिसें सुनिए, इसलिए मेरा हाथ है कि मैं सवाल करूँ और आपका हाथ है कि जवाब जरूर दीजिएगा। क्या मतलब? जैसे ही आंखें खोली जी, जैसे ही आंखें खोली। अब मेरा सवाल तो यहाँ बनता है कि अली ने पैगंबर के हाथों को महसूस करके आंख खोली या पैगंबर के चेहरे को आंख खोल के महसूस किया? बोला करो, या तो हाथों को महसूस करके आंख खोली या आंख खोल कर महसूस किया। जवाब मुझ तक नहीं आया, लेकिन आपकी तरफ से मैं ही जवाब देता हूँ। अगर अली ने नबी के हाथों को महसूस करके आंख खोली तो इस बात का सबूत बन गया कि अली पहचान गए ये वही हाथ है जो वहां मिले। ये वही हाथ है जो वहां मिले थे। अगर आप खोल कर पहचाना तो फिर ये मानना पड़ेगा कि 3 दिन के अली को इतना शऊर कामिल है कि 3 दिन की उम्र में पहचानते हैं कि कायनात का सच्चा नबी कौन है। हाय 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 हाय, इंसाफ दिया करो। पहचानते हैं कि सच्चा नबी कौन है। अब जैसे ही अली हाथों पे आए, जैसा खाओगे वैसा असर होगा। पैगंबर ने अपनी ज़बान निकाली, अली के दहन में रखे, अपनी ज़बान ली, अली के दहन में रखी। अली के दहन में रखना था कि अली ने अपनी जिंदगी की पहली ग़िज़ा रसूल का लुआबे दहन लिया। जैसा खाओगे वैसा असर होगा, जैसा खाओगे वैसा असर होगा। जैसे ही ग़िज़ा की मौलाए कायनात के दहन में गई, मौलाए कायनात के दहन में पैगंबर की पहली ग़िज़ा रसूल का लुआबे दहन पहुंचा। ग़िज़ा पहुंचना था,
کہ مولا نے فرمایا یا رسول اللہ توریت سناؤ، جیسا کھاؤ گے ویسا اثر ہوگا، جیسی غذا ہوگی ویسا اثر ہوگا۔ یا رسول اللہ توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ۔ اب رسالت بھی جوش محبت علی میں تھی، یا علی سنا دیجئے۔ 3 دن کے علی نے توریت سنائی، زبور سنائی، انجیل سنائی، قرآن سنایا۔ فوراً پیغمبر نے کہا یا علی توریت صاحب توریت سے بہتر، زبور صاحب زبور سے بہتر، باہر والوں کی بھی ذمہ داری ہے، انجیل صاحب انجیل سے بہتر۔ اور فرمایا قرآن مجھ جیسا پڑھا۔ جس منزل پر لے کے جا رہا ہوں، جس منزل پر لے کے جا رہا ہوں، کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا انشاءاللہ۔ کیا مطلب؟ جیسی غذا ہوگی ویسا اثر ہوگا۔ رسول نے کیا فرمایا؟ قرآن مجھ جیسا پڑھا، قرآن مجھ جیسا پڑھا، قرآن مجھ جیسا پڑھا۔ اب ایک مرتبہ علی کے دہن میں پیغمبر نے زبان رکھی تو کہہ دیا علی کو سناؤ، لیکن تاریخ بتاتی ہے 1 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ حسین کے دہن میں نبی نے اپنی زبان رکھی، لیکن حسین سے 1 مرتبہ بھی نہیں کہا حسین کو سناؤ، حسین کو سناؤ، اس لیے کہ نبی جانتے تھے جس کے دہن میں 1 مرتبہ زبان رکھی ہے وہ آواز میں قرآن پڑھے گا، جس کے دہن میں 70 مرتبہ رکھی ہے وہ 9 کہہ دے گا۔ وہ آغوش میں قرآن کی تلاوت، جس کے دہن میں 70 مرتبہ رکھی ہے وہ 9 کے نیزہ سے تلاوت کرے، وہ 9 کے نیزہ سے تلاوت کرے۔ تو بھیا جیسا کھاؤ گے ویسا اثر ہوگا۔ تھوڑی سی دیر کے لیے متوجہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے چھوٹے بھائی تک اس موضوع کے حوالے سے پیغام پہنچنا چاہیے۔ آج کے دور میں جو سب سے زیادہ بیماریاں پھیل رہی ہیں عقیدے کے نام پر، اس کے حوالے سے اس موضوع کے ذریعے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کھاؤ گے ویسا اثر ہوگا، جیسا کھاؤ گے ویسا اثر ہوگا۔ سنیں، جیسا کھاؤ گے ویسا اثر ہوگا۔ اگر حلال کھاتے رہو گے تو مولا کے قریب رہو گے۔ نہیں مثال دوں گا، فقط خطابت کا جملہ نہیں ہے، حقیقت کی زمین پہ جملے کو اتاروں گا۔ جیسا کھاؤ گے ویسا اثر ہوگا، حلال کھاتے رہو گے مولا کے قریب رہو گے، حرام کھانا شروع کرو گے رزقی بھی ہوگے تو تیاگی بن جائے۔ یاد رکھو، اگر اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ گے تو بچے خمینی اور سیستانی جیسے ہوں گے۔ حالات حاضرہ میں جن جوانوں کی نگاہ ہے، یاد رکھنا، میں نے کہا عقیدے کے نام پہ جو بیماریاں پھیل رہی ہیں، اگر حلال کھلاؤ گے تو بچے خامنائی خمینی سیستانی کی طرح پیدا ہوں گے۔ اگر ابتدا میں حرام کھلاؤ گے کوئی اللہ یاری پیدا ہوگا، کوئی وسیم تیاگی پیدا ہوگا۔ ہاں، کوئی اللہ یاری پیدا ہوگا، الگ الگ محاذ سے شریعت میں حملہ ہوگا، کوئی وسیم تیاگی پیدا ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے صاحب، سوال یہ ہے کہ ایسا ہوا کیا؟ مجھے یاد ہے بہت سی جگہوں پہ جملے کو پڑھا، لیکن اپنی بستی میں نہیں پڑھا۔ آج دل چاہ رہا ہے جملہ پہنچا، چونکہ میرے موضوع سے بھی مربوط ہے۔ جیسا کھاؤ گے ویسا اثر ہوگا۔ ابھی 3 سال پہلے کی بات ہے، اب میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا تو ایک صاحب میرے پاس آئے، آنے کے بعد کہنے لگے 3 سال ہو گئے کب تک اس کے پیچھے پڑ رہا ہوں گا، اب تو اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ میں نے کہا یاد رکھو، جو لعنتوں کا حقدار ہوتا ہے اس کا قیامت تک لعنتیں ہوتی ہیں۔ زندہ باد، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ جو لعنتوں کا حقدار ہوتا ہے اس پہ قیامت تک لعنتیں ہوتی ہیں، قیامت تک لعنتیں ہوتی ہیں۔ ارے مجھ سے بعد میں کہنا کہ 3 سال ہو گئے، پہلے قرآن سے کہو 1400 سال ہو گئے، ابو لہب پہ لعنت کرنا چھوڑ دے۔ زندہ باد۔ جب یہ نعرے لگا کرے تو صاحب اگر مجلس میں بیٹھے ہیں تو اس نعرے کو فقط
نعرہ سمجھ کے نہ سنا کیجیے، یہ نعرہ نہیں ہے، یہ نعرہ ذوالفقار کا کام کرتا ہے۔ اب سنیے گا، یہ نعرہ ذوالفقار کا کام کرتا ہے۔ صاحب ذوالفقار کا کام کیسے کرتا ہے؟ ذوالفقار تو مولا کے پاس تھی، ہاں مولا کے پاس ہے، لیکن دو ذوالفقار ہے، ایک لوہے کی ذوالفقار ہے جو ہے مولا کے پاس، دوسری نعرے کی ذوالفقار ہے جو ہے ہم مولائیوں کے پاس۔ مجلسیں سنیے، آپ نے خاموش کیوں ہیں؟ وہ ہے مولائیوں کے پاس، لیکن دونوں ذوالفقاروں میں ایک فرق ہے، جب مولا کی ذوالفقار چلتی ہے تو آنے والی نسلوں کو دیکھتی ہے، جب ہماری چلتی ہے تو گزری ہوئی نسلوں کا پتہ دیتی ہے۔ تو کچھ آنے والی نسلوں کا پتہ دیتی ہے، اور جب مولائیوں کی چلتی ہے، مولائی اسلحے سے خالی نہیں ہوتی، جب ان کی چلتی ہے تو ان کی بس فرق اتنا ہے کہ مولا کی ہوئی آسمان سے نازل، تمہاری بھی ذوالفقار اوپر ہی سے آئی ہے، بس فرق یہ ہے کہ مولا کے دست مبارک پہ آئی ہے، آپ کے دل پہ یہ ذوالفقار نعرے کی شکل میں الہام بن کے اتری ہے، یہ الہام بن کے اتری ہے۔ اب صاحب اگر بات مولا کی ذوالفقار کی ہے اور قرآن کی بات ہو رہی ہے، اب قرآن سے اگر مولا کی تلوار کی بات نہ ہو تو پھر ہفتے مجلس ادا نہیں ہوتا۔ کیا مطلب مولا کی ذوالفقار کہاں سے آئی ہے؟ آسمان سے اتری ہے، آسمان سے اتری ہے۔ اب سنیے گا قرآن کیا کہتا ہے۔ اگر آپ نے طالب علم کے حوالے سے اس مجلس کو سنا ہے، اپنی محبتوں سے شفقتوں سے نوازا ہے، تو بس یہ آخری فکر ہے رضائی کے بعد کے موضوع دیجیے۔ کیا مطلب؟ مولا کی ذوالفقار آسمان سے ہے۔ قرآن کہاں کہہ رہا ہے؟ ذوالفقار کا ذکر ہے قرآن میں، کیوں نہیں؟ مولا کی ذوالفقار کا ذکر ہے، ہم بتاتے ہیں پروردگار کہہ رہا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا ہے۔ اب پتہ نہیں مولائیوں کیسے سن رہے ہو، کیسے سن رہے ہو، کیا مطلب؟ ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا ہے جس میں بہت سی جنگی طاقتیں ہیں اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں، جنگی طاقتیں بھی ہیں، لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں۔ اگر فقط اللہ کہتے تھا کہ ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا ہے جس میں لوگوں کے لیے فائدے ہیں، تو کبھی بھی کوئی مفتی نہ مانتا کہ یہ آیت ذوالفقار کے لیے ہے، لیکن اللہ نے کہا اس میں جنگی طاقت بھی ہے، اس میں جنگی طاقت بھی ہے، جنگی طاقت بھی ہے۔ مانو ذوالفقار کو عیسائیت سے مانو نہ مانو نہ مانو، لیکن امام علی کا ذاکر ہوتے ہوئے ایک دعویٰ تو کر سکتا ہوں کہ یہ ہے مولا کی ذوالفقار کے بارے میں۔ ارے تم بھی تلاش کرو کہ اللہ نے کوئی لوہا آسمان سے اتارا ہے، ارے جب تک نہیں ملتا تو ہمارا بتایا ہوا لے لو، جب مل جائے تو ہمارا ہمیں واپس کر دینا۔ بس ایک ہی لوہا ہے جو آسمان سے جبرائیل لے کے چلا، قصیدہ پڑھتا ہوا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ بس آخری مرتبہ ہم سنیے گا، جیسا کھاؤ گے ویسا اثر ہوگا، اور کبھی بھی یہ نہ سوچا کیجیے اگر جس کے اندر خامی پائی جا رہی ہے تو کہہ دیجیے گا، لیکن سلیقے سے کہتے ہیں۔ اگر خامی پائی جا رہی ہے تو کہیے گا، اگر آپ اصلاح نہیں فرمائیں گے تو کون فرمائے گا؟ معاشرے میں کوئی بھی چھوٹا ہے، بزرگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی اصلاح کرے، لیکن یاد رکھیے گا کبھی بھی رشتہ داری اور طرفداری نہ رہنا۔ عمدہ جملہ، کبھی بھی رشتہ داری اور طرفداری نہ دیکھنا، جب بھی دیکھنا حقداری دیکھنا۔ اسلام میں رشتہ داری نہیں دیکھی گئی ہے، حقداری دیکھی گئی ہے۔ اگر اسلام میں حقداری نہ دیکھی جاتی اور رشتہ داری دیکھی جاتی تو یاد رکھیے گا ابو لہب کبھی بھی ملعون نہ ہوتا، بلال مؤذن رسول اللہ
बहुत सारे हैं, वो करना है तो गवाही मसीह जरूर होगा। आगे बढ़, क्या मतलब साहब? दो गवाहियां जरूरी है शरीयत में। यहाँ तो अब साहब पहली गवाही तो हो गई कि अबू लहब मलऊन है, बिलाल मुअज्जिन रसूल है। याद रखिएगा, अगर इस्लाम में हकदारी न देखी जाती, रिश्तेदारी देखी जाती, तो आजर काबिल लानत ना होता, सलमान मिन्ना अहलल बैत ना होता, सलमान मिन्ना अहलल बैत रसूल ना होता। भाई दोनों में फर्क है ना, दोनों में फर्क है। आजर खलील खुदा का चचा, अबू लहब हबीब खुदा का चचा। आजर खलील खुदा का चचा, अबू लहब हबीब खुदा का चचा। ये दोनों खास हैं, लेकिन बिलाल का रिश्ता खास नहीं है। बिलाल का रिश्ता आम है, सलमान का रिश्ता आम है, लेकिन रसूल ने रिश्तेदारी के दम पे नहीं बनाया। रसूल ने बिलाल को पहचान की वजह से नहीं बनाया, ईमान की वजह से बनाया। पहचान की वजह से नहीं बनाया, ईमान की वजह से बनाया, ईमान की वजह से बनाया। बिलाल इशारा किया पैगंबर ने, आओ बिलाल खाने काबा की छत पे आओ, आओ और आकर तकबीर कहो ताकि इनके तकब्बुर खाक में मिल जाए। जुमले की कदर नहीं हुई, इनके तकब्बुर खाक में मिल जाए। बिलाल गरीब, उस मजमे में अमीर भी मौजूद, कबीर भी मौजूद, हसीन भी मौजूद, मालदार भी मौजूद, और सारी की सारी जो खासियत एक माशरे में होती है, सारे के सारे मौजूद। लेकिन रसूल अल्लाह ने किसी अमीर से अजान नहीं दिलवाई। अगर शब्बेदारी की बंदिश में पड़ता होता ये जुमला ना कहता, इसलिए कि सोशल मीडिया का जमाना है, तरह तरह के एतराज हैं, आजादारी में एतराज, मातम में एतराज। सुनिएगा, इस मिंबर से जवाब देना चाहिए ताकि अहले चाचा के अकीदों की तर्जुमानी हो सके। सुनिएगा, और से सुनिएगा, क्या मतलब? रसूल ने मालदारों से, खूबसूरत से अजान नहीं दिलवाई। बड़े बड़े लहन वाले मौजूद थे, बहुत अच्छे तरन्नुम वाले मौजूद थे, ऐसे ऐसे लोग जो बहुत बड़े गवैये थे, उनसे अजान नहीं दिलवाई। इशारा किया, बिलाल आओ काबे की छत पर। या रसूल अल्लाह, आज बिलाल से अजान क्यों दिलवा रहे हैं? क्या इसलिए कि आजादारी भी होगी, आजादारी पर एतराज भी होगा? नहीं 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 नहीं, ताकत समय दो, जुमला आएगा न जाए। क्या मतलब? आजादारी भी होगी, आजादारी पर एतराज भी होगा। लोग कहेंगे मातम तो गरीब करते हैं, शब्बेदारियां तो मजदूर करते हैं, अरे ये रातों को जागने से क्या फायदा होता है? अब अगर ये बात तुमने कही है कि मातम तो गरीब करते हैं, तो फिर देखो रसूल ने अजान भी किसी अमीर से नहीं दिलवाई। अजान किसी अमीर से नहीं दिलवाई, गरीब से दिलवाई, गरीब से दिलवाई। क्यों क्यों गरीब से दिलवाई? अब मुझे बस एक बात का जवाब कर दीजिए। किसी अमीर से नहीं दिलवाई, गरीब से। या रसूलुल्लाह गरीब से अजान नहीं दिलवा रहे, इसलिए भी ये कह रहे हैं कि मानव गरीब करते हैं, शब्ददारी अनपढ़ करते हैं। अरे ये अनपढ़ कहना अज़ादारों को ये कोई नया काम नहीं है, ये तो पुराने वहाबियों की पुरानी आदत है। और रसूल को अनपढ़ कहते हैं, और रसूल को अनपढ़ कहते हैं, इन्होंने अज़ादारों को अनपढ़ कहा। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, बिलाल गरीब, रसूल ने अजान दिलवाई, क्या बिलाल के अजान देने से अजान की अजमत में तो कोई कमी आई? क्या अजान की अजमत घटी? नहीं, अजान की अजमत नहीं घटी, बिलाल की अजमत में इजाफा हो गया। अजान की अजमत जब नहीं हुई, बिलाल की अजमत में इजाफा हो गया। अगर तुम ये कहते हो कि मातम अनपढ़ करते हैं, तो अनपढ़ों के मातम करने से मातम की अजमत कम नहीं हुई, अनपढ़ों के अंदर तबे में इजाफा हो गया। हमें किसी और दिन बताऊंगा, चूंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, कि अजान क्या है। एक दिन इंशाअल्लाह अजान के हवाले से बात करूंगा कि अजान क्या है। सुनिएगा, मातम अकीदत के साथ, मातम हुसैन की मवद्दत के साथ, मातम ऐसे करो जैसे ज़ैनब ने किया, मातम ऐसे करो जैसे रवाब ने किया, मातम ऐसे करो जैसे सज्जाद ने किया।
नाम का एक चलने वाला है, नाम है अबू बसीर। अबू बसीर चीख चीख के गिरिया कर रहे हैं। अबू बसीर ज़ारो कतार हो रहे हैं। अबू बसीर की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। इमाम सैयद सज्जाद ने अबू बसीर को देखा, देखने के बाद जो लगा, अबू बसीर मेरे बाबा की गुर्बत बयान हो रही है, तुम रो नहीं रहे हो? मौला मौला ये रुमाल देखिए। अबू बसीर ने रुमाल को निचोड़ा तो अबू बसीर के रुमाल से आंसू पानी बन के टपकने लगे। मौला मैं तो इतना ज़ारो कतार हो रहा। मौला ने कहा नहीं अबू बसीर ऐसे रोया करो जैसे हमारी दादी फातिमा रोती है। अबू बसीर ऐसे गिरिया किया जैसे हमारी दादी फातिमा रोती है। मौला शहजादी कैसे रोती है? कहा अबू बसीर याद रखो, आंखों से आंसू निकलता है तो वो मोमिन का निकलता है, लेकिन जब आंसू निकलते निकलते अगर ज़बान से हाय निकल जाए तो वो रोना हमारी दादी फातिमा जैसा होता है। हाय कह के हमारी दादी फातिमा रोती है, सीने पे हाथ मार के कहती है हाय मेरा हुसैन, हे मेरे लाल। हाय कह के हमारी दादी फातिमा रोया करो, पहले बैठ के हवाले से गिरिया किया, आंसू आया करो। ये अय्याम है कि जिसमें कुछ पढ़ने की जरूरत है, जिसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये मुसीबत के अय्याम गिरिए की बात है। जानते हैं अय्याम किस बीवी से मंसूब है? ये दो बीवियों से मंसूब है। एक का नाम सकीना है, एक का नाम ज़ैनब है। एक का नाम सकीना है, एक का नाम ज़ैनब। अगर मजलिस में रोने के लिए आए हैं तो बहुत जल्दी जल्दी किया कर लीजिएगा, मैं मजलिस तमाम कर रहा हूँ। एक का नाम ज़ैनब है, एक का नाम सकीना है। मैंने अभी फजाइल के बाद में एक जुमला पढ़ा था कि इमाम हुसैन ने नौ के नेज़े से हमेशा यही पढ़ा जाता है कि इमाम हुसैन ने नौ के नेज़े से तिलावत की, लेकिन जानते हैं कायनात का वाहिद शहीद है हुसैन कि जिसके सर ने भी कलाम किया है, जिसके जिस्म ने भी कलाम किया है। हाँ मैंने कहा ना दो बीवियों के अय्याम तो सुनो, दोनों के लिए हुसैन पढ़ लिया। ज़ैनब के लिए उस वक्त बोले जब बाजार कूफा में नामहरमों का हुजूम, सबकी निगाहें जनाब ज़ैनब के सर की तरफ थी, तो इमाम हुसैन ने नौ के नेज़ा से तिलावत करना शुरू कर दी। और जिस वक्त बोला सुनेंगे, जब हुसैन कत्ल हो गए, शाम गरीब आई, एक बच्ची अपने बाप को ढूंढती ढूंढती मख्तल में आई, कह रही थी बाबा, तो जिसमें हुसैन से आवाज आई इलैया इलैया सकीना, तेरा बाबा आया है। अजरकुम अलस्साना अजरकुम अल्लाह, ये सकीना तेरा बाबा यहाँ है। जिस्म बेटी की मोहब्बत में बोला, सर बहन की मोहब्बत में बोला, सकीना की गुर्बत में और ज़ैनब की गुर्बत में रोने आए हो तो दोनों के हवाले से एक जुमला पढ़ूंगा, गिरिया हो जाएगा। आंसू वाले मजलिस है, बस जितना रोना है रो लेना, बहुत बहुत आहिस्ता आहिस्ता मसल पढ़ूंगा। जानते सकीना की गुर्बत में इसलिए रोना कि सकीना की प्यास के हवाले से करबला में रोज़े आशूरा तमाम मख्तल लिखते हैं कि सकीना की प्यास की शिद्दत क्या थी, लेकिन कोई मख्तल नहीं लिखता कि बाद करबला सकीना ने पानी मांगा। बाद करबला सकीना ने किसी से पानी का सवाल किया। जानते यहाँ से जब किसी खतीब ने ये जुमला पढ़ा कि करबला के बाद सकीना ने किसी से पानी नहीं मांगा, तो क्या सकीना की प्यास खत्म हो गई थी? क्या सकीना की प्यास खत्म हो गई थी? मजमे से एक बुजुर्ग था जिसकी सारी सफेद दाढ़ी आंसुओं से भीग चुकी थी, उसने सीने पे या हुसैन कहते हुए हाथ मारा एक जुमला का, हाथों को जोड़ के मैं सरकार में बताऊं, सकीना की प्यास खत्म नहीं हुई थी, सकीना की आस खत्म हो गई थी। सकीना की आस
अपने हाथों को फैलाओ, दामन को फैलाओ, परवरदिगार की बारगाह में जनाब फातिमा के जरिए तवस्सुल करो। बीबी आ गई। हाय बीबी, तुझे वास्ता है, तुझे वास्ता है हुसैन के पामाल नक्शे का, कि जिसे सज्जाद ने गठरी में जमा करके दफन किया। हे बीबी, मोमिनों की मुराद को पूरा कर दे। ये आजादार बैठे हैं, उस वक्त बोला जब बहन की बेविदाई का मसला, जब बेटी की तन्हाई का मसला था, बेटी की तन्हाई का मसला था। कितनी मुसीबतें गुजरी है सफर, सारी मुसीबतों को छोड़ दिया, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, सारी मुसीबतों को मैंने छोड़ दिया। बस दरबार शाम का एक मंदिर सुनिए, इतना आसान नहीं है दरबार शाम का। इसलिए कि जब मिनहाल ने इमाम सैयद सज्जाद से पूछा, तो इमाम सैयद सज्जाद ने एक ही जुमला कहा, मिनहाल हमें शाम में बहुत रुलाया, वो शाम में किस चीजों में रुलाया? तो मिनहाल एक तो हमारी बीवियों की बेविदाई में रुलाया, दूसरा मेरी बहन सकीना के सवालों में रुलाया। मिनहाल हमने बात क्रिया किया, मिनहाल आज भी रोते हैं, हमें शाम में बहुत रुलाया। तो शाम में हुआ क्या था? बस मंदिर सुनिए, रिवायत पढ़ता हूँ, मजलिस तमाम। अहले बैत का काफिला, चूंकि हमारे यहाँ मरसिये सुने जाते हैं, मरसिये की रिवायत मशहूर है, लेकिन मैंने जिस किताब से पढ़ा है उस किताब का नाम है सोमनामा आले मोहम्मद। वहां से पढ़ा, मेरे पास उसका हवाला भी मौजूद है। बस अब गुर्बते ज़ैनब सुनिएगा, गुर्बते सकीना सुनिएगा, दरबार शाम का मंजर सुनिएगा, किस तरह से दाखिल हुआ अहले बैत का काफिला। जब अहले बैत के काफिले को दरबार शाम के दरवाजे पर रोका गया, तो जनाब ज़ैनब ने इमाम सैयद सज्जाद से जुमला कहा, मेरे बाल इतनी देर तक रोका जा रहा है, सबब क्या है? अब सज्जाद जवाब दे तो क्या दे? सज्जाद ने फकत एक जुमला कहा, भी अम्मा इतना समझ लीजिए, जिसके सर को कभी सूरज ने खुला नहीं देखा, यजीद चाहता है कि आज बना दरबार, आज बना दरबार ज़ैनब की बेविदाई देखे, दरबार में शीशाबंदी कराई, दरवाजे में पहुंचे। जानते हैं किस तरह से दाखिल हुए अहले बैत? आगे आगे एक बीमार है, जिसके हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, गले में खारदार तोक है, यानी आगे आगे इमाम सैयद सज्जाद है, जिसे जहां जगह मिले वहां से जनाब ज़ैनब को पुरसा दे लेना। आगे आगे सैयद सज्जाद, एक कदम पीछे जनाब ज़ैनब। मंजर सुन लीजिएगा, बहुत देर तक रोके, एक कदम पीछे जनाब कुलसूम। जैसे ही दरबार में जनाब सैयद सज्जाद ने कदम रखा, इमाम सैयद सज्जाद जानते हैं, तस्वीरें सुनिए, ये तो है अहले बैत का काफिला जब दाखिल हुआ, यजीद की बीवी है जिसका नाम हिंद है, जो अहले बैत की चाहने वाली है। जब काफिले को दरवाजे पर रोका गया, दरबार की तो बहुत सी खवातीन हिंद से जाके कहा, हिंद क्या बागियों का तमाशा देखने न गई? हिंद ने जैसे सुना, फौरन हिंद को इमाम हुसैन की वसीयत, हिंद कभी उजड़े हुए कैदियों का तमाशा न देखा। चारों तरफ चिल्मन लगाई गई, मंजर सुन लीजिएगा, उसके बाद जितना रोइएगा अहले बैत का पुरसा दीजिएगा। चारों तरफ चिल्मन लगाई गई, दरमियान में तख्त है, उसमें हिंद खड़ी है। बस इमाम सैयद सज्जाद दाखिल हुए, मंजर पहुंच गया। अब सुनिए, इमाम सैयद सज्जाद दाखिल हुए, इमाम सैयद सज्जाद के एक कदम पीछे जनाब ज़ैनब ने कदम रखा। जैसे ही ज़ैनब ने दरबार में कदम रखा,
زینب کی نگاہ تخت پہ کھڑی ہوئی بیوی پہ پڑی. بیوی پہ زینب کی نگاہ کا پڑنا تھا. زینب نے اپنے قدم کو پیچھے کھینچ لیا. جناب کلثوم نے کہا شہزادی آگے کیوں نہیں بڑھتی؟ نہ کلثوم دیکھ نہیں رہی اور سامنے کون کھڑا ہے. جناب کلثوم نے ایک جملہ کہا بہن زینب جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے ارے میری آنکھوں کو نظر نہیں آتا. میرا شیر مارا گیا. بہن زینب بتاؤ کون ہے؟ جناب زینب نے کہا بہن کلثوم دعا کرو کہ ہند کو جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ ہند ہمیں پہچان لے. اے کلثوم دعا کرو. بس امام سید سجاد تخت کے آگے سے گزرے. جیسے ہی جناب زینب تخت کے سامنے پہنچی ہند نے آواز دی بی بی یہی ٹھہر جاؤ. بیوی یہی ٹھہر جا. جناب زینب نے کہا پروردگار تجھے عزت فاطمہ کا واسطہ کہیں ہند مجھے پہچان نہ لے. میں نے کہا بیوی آگے آگے ایک جوان گیا ہے وہ مرد تھا میں اس سے تفصیل سے بات نہیں کر سکتا. بیوی تو ایک خاتون ہے میں تجھ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو قافلہ آیا ہے بیوی اتنا بتا کہ تم کس شہر کے رہنے والے ہو. جناب زینب نے سر کو جھکا کے کہا ہم شہر مدینہ کے رہنے والے. مدینے کا نام سنا ہند تخت پہ کھڑی نہ رہ سکتی. ہند تخت سے نیچے آ کے کھڑی ہو گئی. ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی اچھا بیوی تو میرے آقا کے شہر کی رہنے والی ہے. اے بیوی تو میرے آقا کے شہر کے رہنے والی ہے. کہا بیوی تیرا آقا کون ہے؟ ہند تڑپ کے کہتی ہے ارے مدینے میں میرا شہزادہ رہتا ہے علی کا بیٹا فاطمہ کا لال جس کا نام حسین.
ओ